السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس سے پہلے ہم نے حروف ناصبہ ان، لن، کئے، اذن کے ساتھ فعل مضارع کی گردان پڑھا۔ آج ہم حروف جازمہ لم، لما، لائے امر، لائے نہیں، ان شرطیہ کے ساتھ فعل مضارع کی جو گردان ہوتی ہے اسے دیکھیں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارا وہی مقدمہ ہوگا جو ہم نے حروف ناصبہ کے بیان میں 2 مقدمات ذکر کیے تھے، اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی اسکرین میں بھی دکھا دیا جائے گا۔ اور وہ یہ کہ فعل مضارع 4 قسموں میں ہوتا ہے، ایک تو صحیح، دوسرا معتل الفی کے جس کے آخر میں الف ہو، تیسرا معتل یائی جس کے آخر میں یا ہو، چوتھا معتل واوی کے جس کے آخر میں واو ہو۔ دوسرا مقدمہ جس میں ہم نے 14 صیغوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، 5، 2، 7۔ لم لما کے بحث میں سمجھنے کے لیے یہ 2 مقدمہ یہاں پر بھی موجود ہوں گے، سالم ہوں گے، ان دونوں کو ذہن میں موجود رکھنا ضروری ہے۔ تو اس کی تبدیلی جو ہے، اگر آپ نے حروف ناصبہ والی صحیح سے پڑھ لی ہوگی تو آپ کو یہ آسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ یہ کہ لم یا تو 5 صیغوں جو میں داخل ہوگا، جو یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو ہے، ان میں داخل ہوگا۔ تو ان میں اگر داخل ہوتا ہے تو آخر میں جزم کرے گا۔ اب جزم سے یہاں مراد وہ جزم نہیں ہے، بلکہ جزم سے اعراب جزم مراد ہے، یعنی کہ صحیح کو سکون دے دے گا۔ اگر صحیح ہے آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے تو سکون دے دے گا، جیسے یضربو تھا، اب لم داخل کریں گے تو لم یضرب ہو جائے گا۔ اور اگر معتل ہے، معتل الفی ہو یا معتل یائی ہو یا معتل واوی ہو، ان سب کے اخیر سے جو حرف علت ہے اس کو گرا دے گا۔ مثال کے طور پر پہلے یخشا تھا الف کے ساتھ، اب اگر لم داخل ہوگا تو لم یخشا ہو جائے گا، صرف فتحہ پایا جائے گا، وہاں پر کھڑا زبر نہیں ہوگا۔ الف جو تھا، کھڑا زبر جو تھا وہ گر جائے گا اور صرف فتحہ باقی رہے گا، لم یخشا۔ اور اسی طرح یرمی تھا، اب اگر ہم اس میں لم داخل کرتے ہیں تو لم یرمی ہو جائے گا، صرف کسرہ کے ساتھ۔ یدعو تھا، لم داخل کریں گے تو لم یدعو ہو جائے گا، صرف ضمہ کے ساتھ۔ پتہ چلا کہ اگر ان 5 صیغوں میں لم، لما، لائے امر، لائے نہیں، ان شرطیہ داخل ہوتے ہیں تو ان کے صحیح کو سکون دے دے گا اور ان کے معتل کے اخیر سے حرف علت کو گرا دے گا۔ یہ یاد رکھنا ہے، یہ 5 صیغے ہیں، ان میں اگر داخل ہوگا تو صحیح کو جزم دے دے گا، یعنی کہ سکون دے دے گا، اور باقی کے جو 3 ہیں، معتل الفی، معتل یائی، معتل واوی، ان کے اخیر سے حرف علت کو گرا دے گا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسرا حصہ جو ہمارا تھا یفعلنا اور تفعلنا، ہم نے بتلایا تھا کہ اس میں چاہے لم ہو، چاہے لن ہو، چاہے کوئی اور حرف ہو، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی میں تبدیلی نہیں ہوا کرتا ہے۔ باقی رہ گیا ہمارا تیسرا حصہ جو 7 صیغوں کا تھا، ان کے ساتھ وہی عمل کرے گا جو حروف ناصبہ نے کیا تھا، یعنی کہ ان کے اخیر سے نون کو گرا دے گا، جس کو ہم نون اعرابی کہتے ہیں۔ تو کیا کیا تبدیلی کیا، اسے پھر سے ذہن میں یاد کر لیں۔ 5 صیغے میں اگر داخل ہوگا تو یہ جزم کرے گا، یعنی کہ صحیح کے آخر میں سکون دے گا، اور معتل جو ہے، یعنی کہ خواہ وہ معتل الفی ہو، خواہ معتل یائی ہو یا واوی ہو، ان کے آخر سے حرف علت ہی کو گرا دے گا۔ ناصبہ گرا نہیں رہا تھا، ان، لن، کئے، اذن جو ہے وہ گرا نہیں رہا تھا، وہ فتحہ دے رہا تھا، لیکن یہ لم جو ہے یہ حرف علت ہی کو گرا دے گا۔ باقی رہ گئے 7 صیغے، تو ان میں جو ہے نون کو گرائے گا، جیسے ناصبہ نون کو وہاں پہ گرا رہا تھا۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ان دونوں کا نقشہ، خواہ ناصبہ کا عمل کا نقشہ ہو یا پھر جازمہ کے عمل کا نقشہ ہو، اس کو اسکرین پر بھی دکھا دیا جائے گا، اور PDF کی صورت میں صاف صاف لکھ کر کے اور سمجھا کر کے جو ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔
تاکہ یہ جو بحث ہے سب لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اس بحث کو جو چھوڑتے ہیں یا اس بحث میں جو کوتاہی کرتے ہیں ان لن کئی ادن اور لم لما کی بحث میں، وہ آگے خود اعراب پڑھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں اور حیران و پریشان رہ جاتے ہیں کہ ہم نے تو نحو میر بھی پڑھا، ہم نے تو ہدایت النحو بھی پڑھا، ہم نے تو علم الصیغہ بھی پڑھا، ہم نے یہ کتابیں پڑھی، پھر بھی میرا اعراب درست کیوں نہیں ہے؟ تو صاحب آپ کا اعراب اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ آپ ان بحثوں میں کوتاہی برتے تھے، لہذا ضروری ہے کہ ان بحثوں کو ذہن میں بالکل بٹھا لیا جائے، ان میں ایک بھی کوتاہی نہ کی جائے، بالکل بحث کو سمجھ کر کے ہی آگے بڑھیں۔ یہ ان اور لم والی بحث جو ہے ان کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ آئیے ترجمہ ملا دیتے ہیں۔ فرمایا لم در یفعلوا تفعلوا افعلوا نفعلوا جزم کند و از یفعلانی و تفعلانی و یفعلون و تفعلون و تفعلین نون اعرابی را ساقط گرداند و یفعلن و تفعلن جمع مؤنث غائب و حاضر را بحال خود دارد۔ لم یفعلوا تفعلوا افعلوا اور نفعلوا میں جزم کرتا ہے۔ جزم کا مطلب میں نے بتلا دیا کہ اگر صحیح میں داخل ہوگا تو سکون دے گا اور اگر معتل میں داخل ہوگا تو اخیر سے حرف علت کو گرا دے گا۔ وَأَذْ يَفْعَلَانِ وَتَفْعَلَانِ وَيَفْعَلُونَ وَتَفْعَلُونَ وَتَفْعَلِينَ نون اعرابی را ساقط گرداند اور یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون اور تفعلین سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ وَيَفْعَلْنَا وَتَفْعَلْنَا جمع مؤنث غائب و حاضر را بحال خود دارد، اور یفعلنا اور تفعلنا میں جمع مؤنث غائب اور حاضر کو اپنی حالت پر رکھتا ہے۔ میں نے بتلایا یہ دونوں مبنی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی کوئی حروف نہیں کرتے ہیں۔ وَمُضَارَعَ را بمعنی ماضی منفی می گرداند، اور لم کا عمل معنی میں یہ ہوتا ہے، معنی میں یہ عمل کرتا ہے کہ مضارع جو پہلے حال و استقبال کا معنی دیتا تھا اسے ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لم اگر فعل مضارع پہ داخل ہوگا تو فعل مضارع ماضی کا معنی دے گا، اور نیز یہ کہ منفی نفی پیدا کر دے گا۔ مثال کے طور پر یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، لیکن جب اس میں لم داخل ہوگا تو ایک تو نفی پیدا کر دے گا، دوسرا ماضی کا معنی ہو جائے گا، یعنی کہ اس نے نہیں مارا، لم یضرب اس نے نہیں مارا۔ گردان کا ترجمہ دیکھیں۔ فرمایا بحث نفی جحد بلم در فعل مضارع معروف، فعل مضارع معروف میں نفی جحد بلم کی بحث۔ گردان لم یفعل لم یفعلا لم یفعلوا، لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا، لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا، لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا، لم افعل لم نفعل۔ یہ 14 صیغوں کا گردان ہوا۔ ترجمہ دیکھیں۔ لم یفعل اس ایک مرد نے نہیں کیا، لم یفعلا ان دونوں مذکروں نے نہیں کیا، لم یفعلوا ان سب مذکروں نے نہیں کیا۔ اسی طرح آخر تک ماضی منفی کا ترجمہ کرنا ہے۔ آگے نفی جحد بلم در فعل مضارع مجہول، فعل مضارع مجہول میں نفی جحد بلم۔ لم یفعل لم یفعلا لم یفعلوا، لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا، لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا، لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا، لم افعل لم نفعل۔ ترجمہ دیکھیے۔ لم یفعل وہ ایک مرد نہیں کیا گیا، ماضی منفی کا ترجمہ کریے۔ لم یفعل وہ ایک مرد نہیں کیا گیا، لم یفعلا وہ 2 مرد نہیں کیے گئے، لم یفعلوا وہ سب مرد نہیں کیے گئے، اسی طرح آخر تک۔ یہ تو لم کی بات ہو گئی، اسی کے ساتھ لما بھی ہوتا ہے۔ تو لما تو لفظوں میں وہی عمل کرے گا جو لم کر رہا تھا کہ 5 صیغوں میں جزم دے رہا تھا، 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا رہا تھا، 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کر رہا تھا۔ لما بھی ویسا ہی کرے گا، لیکن ہاں معنی میں جو ہے وہ تھوڑی تبدیلی ہوگی۔ لما جو ہے معنی میں یہ بتلاتا ہے کہ زمانہ گزشتہ سے لے کر کے تکلم تک، زمانہ گزشتہ سے لے کر کے جب وہ بول رہا ہے اس وقت تک جو ہے نفی استمرار کے ساتھ پایا گیا ہے، لگاتار نفی پایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں کبھی نفی کا تحقق نہیں ہوا ہو۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں لما یضرب، تو
مراد یہ ہوتی ہے کہ گزشتہ زمانہ سے لے کر کے اب تک جب میں بول رہا ہوں اس وقت تک لگاتار ایسا وقت گزرا ہے کہ جس میں اس نے نہیں مارا، اس ایک مرد نے نہیں مارا۔ لما یضرب ترجمہ کریں گے ابھی تک اس ایک مرد نے نہیں مارا، یعنی اس وقت سے لے کر ابھی تک جب میں بول رہا ہوں تب تک کسی نے، اس مرد نے نہیں مارا۔ دیکھیں ترجمہ، فرمایا لما ہم مثل لم عمل کند، لما لم کے ہی طرح عمل کرتا ہے، لفظاً بھی و معنن بھی، چون لما یفعل الی الآخر، مگر معنی لم یفعل نہ کرد و معنی لما یفعل ہنوز نہ کرد، فرق ہے۔ لم یفعل کا معنی نہ کرد، اس ایک مرد نے نہیں کیا، لیکن لما یفعل کا معنی ہوگا ابھی تک اس ایک مرد نے نہیں کیا۔ گردان آپ خود سے کر لیں، بنا لیں ان دونوں کی گردان۔ لما یفعل اس ایک مرد نے ابھی تک نہیں کیا، لما یفعلا ان دو مردوں نے ابھی تک نہیں کیا، لما یفعلو ان سب مردوں نے ابھی تک نہیں کیا، اسی طرح آخر تک لما یفعل وہ ایک مرد ابھی تک نہیں کیا گیا، لما یفعلا وہ دو مرد ابھی تک نہیں کیے گئے۔ اس طرح مجہول کی گردان بھی آخر تک یاد کر لیں اور ترجمہ کے ساتھ یاد کریں۔ آگے آیا لم لما 5 حرف تھے، لم لما لائے امر لائے نہیں اور ان شرطیہ، تو اب ان شرطیہ لام امر اور لائے نہیں کی بحث کر رہے ہیں۔ تو فرمایا و ان ولام امر و لائے نہیں ہم مثل لم عمل کند، لفظوں میں ایک ہی جیسا عمل کرتے ہیں، ان بھی لام امر بھی لائے نہیں بھی جس طرح لم کر رہا تھا۔ 5 صیغوں میں جزم دیں گے، آخر سے نون اعرابی کو گرائیں گے اور 2 صیغوں میں جو ہے کوئی عمل نہیں کریں گے۔ وہی فرمایا و ان ولام امر ولائے نہیں ہم مثل لم عمل کند، ان لام امر اور لائے نہیں لم ہی کی طرح عمل کریں گے۔ ان یفعل ان یفعلا یہ گردان ہو گیا ان کا، ان یفعل ان یفعلا ان یفعلو ان تفعل ان تفعلا ان یفعلنا، اس طرح آخر تک۔ ترجمہ ان یفعل اگر وہ ایک مرد کرے، ان یفعلا اگر وہ 2 مرد کرے، یہ تو ان کی بات ہو گئی۔ اب باقی رہ گیا لام امر اور لائے نہیں والی بات اور اس کی گردان۔ تو ان کی گردان کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے انہیں مستقلاً آپ کو الگ الگ دیکھنا اور باریک نظر سے دیکھنا ضروری ہے، اسی وجہ سے صرفی حضرات ان دونوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر بھی کرتے ہیں۔ فرمایا لام امر در جمیع صیغ مجہول میں آید و در معروف در غیر صیغ حاضر و لائے نہیں در ہما صیغہا آید۔ دیکھیے لام امر کون کون سے صیغوں میں آتا ہے وہ بتلا رہے ہیں۔ آپ نے میزان پڑھا ہوگا، آپ کو معلوم ہے کہ امر حاضر معروف کا جو صیغہ ہے، جو 6 صیغے ہوتے ہیں امر حاضر معروف کا، ان میں لام امر نہیں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو صیغے ہیں یعنی امر غائب اور متکلم معروف اور امر مجہول، ان میں لام امر آتا ہے۔ تو وہی بتلایا ہے کہ لام امر مجہول کے تمام صیغوں میں آئے گا اور پھر معروف میں حاضر کے صیغوں کے علاوہ میں آئے گا، اور لائے نہیں جو ہوتا ہے وہ تمام صیغوں میں آتا ہے، چاہے وہ معروف کا ہو، چاہے وہ مجہول کا ہو، چاہے وہ حاضر ہو، چاہے غائب ہو، چاہے متکلم ہو۔ ترجمہ دیکھیے لام امر در جمیع صیغ مجہول میں آید، لام امر مجہول کے تمام صیغوں میں آتا ہے، و در معروف در غیر صیغ حاضر اور معروف میں حاضر کے صیغوں کے علاوہ میں آتا ہے۔ و لائے نہیں در ہما صیغہا آید اور لائے نہیں تمام تر صیغوں میں آتا ہے۔ اب آگے کی عبارت کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں نشی کرنے کہ اب تک تو ہم نے لم، لما اور ان شرطیہ کی گردان پڑھی ہے، ابھی لائے امر اور لام نہیں کی گردان باقی ہے، لیکن مصنف نہیں کی گردان کو تو یہاں پہ پیش کریں گے، لیکن امر کی جو گردان ہے، لام امر کی گردان، اس کو اس فصل کے اخیر میں پیش کریں گے۔ مجلس برکات کے نسخہ کے مطابق
12واں صفحہ میں لم لما اور نہیں کی گردان ہے، جبکہ 13ویں صفحہ میں اخیر میں امر لام امر کی گردان ہے۔ تو یہ جو فصل کیا، یہ جو جدائیگی کی ہے، اس کی وجہ بتلا رہے ہیں۔ جو صرفی محققین ہیں ان کا تو کہنا یہی تھا کہ امر مجہول کے جو صیغے ہیں ان میں تمام کے تمام میں لام امر آتا ہے، لہذا ان کو نہیں کے صیغوں کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ باقی رہ گئے معروف کے غائب اور متکلم کے صیغے، تو ان میں لام امر آتا ہے لیکن حاضر میں نہیں آتا ہے، تو مناسبت کی بنا پر امر حاضر کے ساتھ ان کو ذکر کر دینا اور نہیں کی گردان سے جدا رکھنا یہ محققین کے نزدیک روا ہے، جائز ہے۔ لیکن مصنف نے مجہول کی گردان کو بھی امر حاضر معروف کے ساتھ الگ ذکر کر دیا، اس کی وجہ یہاں بتلا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ محققین کا یہ کہنا کہ مجہول کو نہیں کے ساتھ ذکر کیا جائے، محققین کی یہ تحقیق درست ہے، لیکن میں نے مجہول کو بھی امر کے ساتھ اس لیے ذکر کیا چونکہ وہ امر باللام ہے، لام کے ساتھ جو امر ہے یہ مناسبت رکھتا ہے امر حاضر معروف کے صیغوں سے، اور امر حاضر معروف کا صیغہ ایسا ہے کہ جن میں حروف جازمہ لم لما لائے امر اور ان شرطیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا امر حاضر معروف کا صیغہ کو الگ ذکر کیا جائے گا، اور الگ ذکر کرنے کی وجہ سے انہی کے ساتھ میں لام امر وغیرہ کو بھی ذکر کر دیا جائے گا، کیونکہ لام امر اور امر حاضر معروف کے صیغوں میں مناسبت پایا جاتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، حسب بیان محققین صیغہائے امر مجہول بالام را و ہم صیغہائے نہیں را متفرق کردن پسندیدہ نیست۔ محققین کے بیان کے مطابق امر مجہول کے صیغوں، امر مجہول بالام کے صیغوں کو اور نہیں کے صیغوں کو متفرق کرنا، جدا جدا کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ مثل بحث لم ابحاث ایرا ہم باید داشت، لم کی بحث کی طرح ان کی بحثوں کو، ان کی گردانوں کو بھی رکھنا چاہیے، البتہ تفریق گردان امر معروف ضرور است۔ ہاں، امر معروف کی گردان کو جدا کر کے ذکر کرنا، یعنی امر معروف کی جو گردان ہے ان کو جدا کر کے ذکر کرنا ضروری ہے، چہ امر حاضر ازا بے لام آید، اس لیے کہ امر معروف میں سے امر حاضر بغیر لام کے آتا ہے۔ وہ قسم ثالث فعل است، اور امر حاضر جو ہے وہ فعل کی تیسری قسم ہے، پس صیغۂ امر علیحدہ نوشتہ خواہد شد، لہذا امر کے صیغوں کو الگ رکھا جائے گا۔ امر بالام با ہمو جا بمعرض نگارش خواہد آمد للمناسبت، مناسبت کی وجہ سے امر بالام کے تمام صیغوں کو مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں وہیں پہ ذکر کروں گا۔ صیغ نہیں ایجا نوشتہ می شود، نہیں کے صیغوں کو یہاں پر لکھا جا رہا ہے۔ یہ تو وجہ ہو گئی، اسے دیکھ لیں، ترجمہ لگا لیں، اگر اتنا ذہن میں نہیں آ رہا تو زیادہ ذہن نہ کھپائیں۔ ذہن کھپانے کے لیے اور خرچ کرنے کے لیے ابھی گردانیں باقی ہیں، ابھی تعلیلات اور قواعد باقی ہیں۔ گردان دیکھیے، لا یفعل، لا یفعلا، لا یفعلو، لا تفعل، لا تفعلا، لا یفعلنا، لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا، لا افعل، لا نفعل، یہ نہیں معروف کی گردان ہوئی۔ ترجمہ بھی دیکھ لیں، لا یفعل چاہیے کہ وہ ایک مرد نہ کریں، لا یفعلا چاہیے کہ وہ دو مرد نہ کریں، لا یفعلو چاہیے کہ وہ سب مرد نہ کریں، لا تفعل چاہیے کہ وہ ایک عورت نہ کرے، لا تفعلا چاہیے کہ وہ دو عورتیں نہ کریں، لا یفعلنا چاہیے کہ وہ سب مؤنثیں، وہ سب عورتیں، وہ سب نہ کریں۔ لا تفعل تو ایک مرد نہ کر، لا تفعلا تم دونوں نہ کرو، لا تفعلو تم سب نہ کرو، لا تفعلی تو ایک مؤنث نہ کر، اسی طرح آخر میں تک ترجمہ کریں۔ ہم نے میزان میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حاضر کے صیغوں میں ڈائریکٹ کہا جائے گا ترجمہ میں، لا تفعل تو نہ کر، لا تفعلا تم دونوں نہ کرو، لیکن غائب اور متکلم کے صیغوں میں شروع میں چاہیے کہ لگاتے ہیں۔